آج کراچی کے کچھ علاقوں میں کشیدگی دیکھنے میں آئی۔ مجلس وحدت المسلمین کے مظاہرین اور پولیس کے درمیان مختلف مقامات پر جھڑپیں جاری ہیں۔ کراچی میں پچھلے 6-7 روز سے مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے دھرنے جاری تھے۔ یہ دھرنے پارا چنار کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہو رہے تھے، جس میں مظاہرین نے مختلف شاہراہوں اور سڑکوں کو بند کر رکھا تھا۔ اس صورتحال کے دوران رات گئے پولیس کی جانب سے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس حرکت میں آئی اور کئی مقامات کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی کارروائی کا باقاعدہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پرامن دھرنوں کے خلاف نہیں، لیکن دھرنوں سے لوگوں کو تکلیف جو ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوگی تو ذمہ داری جو ہے وہ ہماری بنتی ہے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 8 جگہ پہ دھرنے ختم ہو گئے ہیں، 4 جگہ پہ ابھی تک دھرنے ہیں اور ان سے ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں تھوڑا بہت ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا ہے وہ بھی لے رہے ہیں، جس پہ لوگ ناراض بھی ہوں گے، لیکن لوگوں کو تکلیف ہو تو وہ ہماری ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے کہ اس تکلیف کو دور کرے۔ انشاءاللہ باقی جو 4 جگہ ابھی کچھ لوگ ہیں ان کو بھی ہم ان سے بات چیت کر کے اور جیسے میں نے کہا کچھ ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی ضرورت بھی کر کے وہ ختم کر دیں گے۔ یہ حالات اس قدر کشیدہ کیسے ہوئے اور معاملہ دراصل ہے کیا، اس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ جناب علامہ راجہ ناصر عباس۔ جی علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ کافی 2-3 موضوعات پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے آج، لیکن پہلے یہ جو کراچی میں صورتحال ڈیولپ ہوئی بھی ہے اور اس میں وہ دھرنے بھی جاری تھے آپ کی جماعت کے، اس کے بعد پھر پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی ہے، تو یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ معاملات اور نوبت یہاں تک پہنچے کہ حکومت کو اور پولیس کو آ کے اور زور زبردستی کرنی پڑے؟ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 2.5 ماہ سے اوپر ہو گیا کورم ڈسٹرکٹ کے راستے بند ہیں، وہاں لوگ بچے مر رہے ہیں، غذائی اجناس کی قلت ہو گئی ہے، بینکوں میں پیسے نہیں ہیں، پٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچتا، لوگ قتل ہوتے ہیں، راستے میں مارے جاتے ہیں، سر کاٹ دیے جاتے ہیں، گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ آج بھی ایک بیچارے کا گلا کاٹا گیا ہے۔ تو یہ تھا کہ بھئی ان کے مظلوم ہیں، پاکستانی ہیں، ان کے لیے پرامن احتجاج کرنا چاہیے تاکہ حکمرانوں کو توجہ دلائیں کہ بھئی آپ پاکستانی ہیں، یہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ پاکستان کے اندر 2.5-3 مہینے ہو جائیں، راستے بند ہوں، لوگوں کو کچھ بھی نہ، چاروں طرف 3 طرف افغانستان ہے، ایک طرف پاکستان ہے، راستے بند ہیں ان کے لیے، تو ان کے لیے پرامن احتجاجات تھے۔ کل رات بھی جہاں تھوڑا بہت کوئی مسئلہ تھا تو 4-5 جگہ سے خود لوگوں نے جا کر احتجاج ختم کرایا وہاں پر۔ یہ جہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے ابھی کراچی میں، وہ تو آپ دیکھ لیں، فوٹوج دیکھ لیں، وہ تو کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، روڈ کھلی تھی، آ جا رہے تھے، تو یہ تو پولیس نے حملہ کیا ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے، پولیس نے حملہ کیا ہے، علماء کو مارا ہے، اور ایک بزرگ عالم دین ہے کہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، ان کو مارا ہے، ان کو مکے مارے ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، ایجڈ بھی ہیں، لیکن مارنے والے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں، خیال نہیں تھا کہ میرے باپ کی عمر کا بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہا ہے، پھر بھی مار رہے ہیں اس کو، علماء کو گرفتار کر رہے ہیں، وہ جو عورتوں کو، بچوں کو مار رہے ہیں، وہاں عورتیں بیٹھی ہیں، بچے بیٹھی ہیں، یہ تو فاشسٹ کا سوچ ہے۔ جو معاملہ ہے کرم کا، اس میں تو جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے، بنیا ہے، اور اس میں یعنی جتنی بھی مذمت کی جائے ان لوگوں کی جس کو یہاں تک معاملات کو نہیں پہنچنے دینا چاہیے تھا، وہ اتنی کم ہے، لیکن اس میں پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے علامہ صاحب کہ یا تو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے، یا وفاقی حکومت کی بنتی ہے۔ کراچی میں جب آپ اس طرح کا مظاہرے کرتے ہیں، یعنی آپ کے جو جن جذبات کے تحت یہ مظاہرے ہو رہے ہیں ان سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن چیف منسٹر جو ہیں سندھ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ حرکت میں آئے گی۔ میرے بھائی دیکھیں، جہاں پر پولیس نے آج حملہ کیا ہے، مارا ہے لوگوں کو، آگ لگائی ہے وہاں جا کر، وہ کون سا رستہ رکا ہوا تھا وہاں پر، جا کے دیکھ لیں ذرا، پرامن لوگ بیٹھے تھے، عورتیں تھے، بچے تھے۔ کیا کشمیر میں ظلم ہوگا تو ہم پاکستان میں نہیں بولیں گے؟ فلسطین میں ظلم ہوگا تو نہیں بولیں گے؟ پاکستان میں غزہ بنا ہوا ہے، سیج ہے وہاں مکمل، تو نہیں بولنا چاہیے۔ اگر حکمران بغیر دھرنے کے کسی کو کوئی کیا کہتے ہیں کہ کتے نے کاٹا ہے، کہ وہ جائے بیٹھے جا کے، بھئی دیکھیں مشکلات ہیں لوگوں کو، تو اپنی مائیں بہنیں بچے لے کر سڑک پر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، ان کی حمایت میں تاکہ ان کی آواز بنے، حکمران متوجہ اور ان کے مسائل حل کریں۔ یہ تو قانونی آئینی حق ہے، بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے
تو یہ تو اگر خدا اگر ایسا ہو گیا کہ علاقے میں ظلم ہو رہا ہے پاکستان سارا چپ رہے گا تو پھر تو ظالموں کی سپورٹ ہے. اچھا یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جی علامہ صاحب، جو اتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ معاملات وہاں پہ بہتر ہی نہیں ہو پا رہے، فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے کرم میں حالات کو کنٹرول میں لانے کے لیے؟ میں ذمہ دار آدمی ہوں، اگر ایک ہفتہ دیا جاتا نا حکمرانوں کی طرف سے، وفاق، صوبہ اور ہمارے سیکیورٹی کے ادارے تینوں ایک ہفتہ دیتے نا، خدا گواہ کہ یہ 100 بندے نہ مرتے، اتنے لوگ زخمی نہ ہوتے، گلے نہ کٹتے، گھروں کو آگ نہ لگتی. تو آپ یہ توجہ ہی نہیں ہے. آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ آپ میرے بات سنیں، پاکستان کے اندر آج تک کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ بلوچستان کا مسئلہ کب شروع ہوا تھا؟ میں بچہ تھا، ہمارے جو فوج میں تھے وہاں ڈپلائی تھے، آج تک مسئلہ بدتر ہوا ہے، حل نہیں ہوا ہے. تو ان حالات میں رستہ ہوا زخم بن گیا ہوا ہے. آپ کس کو سب سے زیادہ یعنی کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ جن کے پاس پاور ہے، صوبہ ہے، صوبائی حکومت، مرکز ہے اور سیکیورٹی کے ادارے ہماری وہاں پر جو جن کے ذمہ امن و امان ہے، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرم کا علاقہ بیچ میں گیا ہوا ہے افغانستان کے، 3 طرف افغانستان ایک طرف پاکستان ہے. وہاں پر آپ کو پتہ ہی صورتحال کیا ہے. وہاں پر پہلے بھی وہاں پر جن کو آج خوارج کہا جاتا ہے 5 سال ان کو محاصرے میں رکھ کے حملہ کیا گیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو ڈسپلیس کریں، اور کئی ہزار لوگ مارے گئے تھے اور زخمی ہوئے تھے. 2007، 8، 9 ان سالوں کی بات ہے یہ. وہ تو خود ہی اپنا حفاظت کرتے رہے ہیں اور حکومت وہاں تھی نہیں. آپ دیکھیں 5 سال محاصرہ ہو، چھوٹی بات نہیں ہے. نہیں یہ بات آپ کی درست ہے، یہ بڑے عرصے سے یہ ایک چل رہا ہے معاملہ، اور اس کو جو ہے اس کا جو حل ہے فوری طور پر تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہ جو اتنی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں یہ بالکل اوائڈبل تھی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. علامہ صاحب تھوڑا سا اگر آگے چلیں ہم، یہ جو سیاسی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، ظاہر بات ہے آپ خود اس ٹیم کا ممبر ہیں، آپ کا بڑا اہم رول ہے. یہ بتائیں کہ خان صاحب کا جو کل بیان آیا ہے بڑا سخت قسم کا بیان ہے، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی ہیں، تو مذاکرات کے حوالے سے کمیٹی کا بھی رویہ وہی ہوگا جو ابھی ہمیں خان صاحب کا لگ رہا ہے، یا کمیٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ نہیں آپ پوری کوشش کریں، لچک دکھائیں اور کہیں نہ کہیں سے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں جب مذاکرات جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، بڑی بڑی جنگوں کے بعد بالآخر بیٹھنا ٹیبل پر ہی ہوتا ہے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں. میرے خیال میں شرح صدر حکومت کی طرف سے آنی چاہیے، گڈ جسٹر دیں جی. جو لوگ بے گناہ، مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے کام ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب سینیٹر ہیں، ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں، بزرگ خاتون ہیں، باوقار خاتون ہیں، ان کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں. بیمار بھی ہیں، اسی طرح سے اور لوگ بھی ہیں، ہمارے ینگ بچے جوان جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو اس ملک کا فیوچر ہے، ان کو چھوڑ دیں. کچھ تو کوئی فیسیلیٹیٹ کریں، آسانیاں پیدا کریں، گڈ جسٹر دیں. تاکہ دیکھیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان کے عوام کا اعتماد اپنے سسٹم سے اٹھ چکا ہوا ہے اور مایوسی اور ناامیدی پھیلی ہوئی ہے. ان کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. عوام کے جو ذہن ہے ان پر پریشر ہے، دباؤ ہے مختلف قسم کا، ہیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے حکومت کو شرح صدر دکھانی ہوگی، بڑا دل کرنا ہوگا. اور بات چیت میں ہوتی رہتی ہے، سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، نرم باتیں بھی ہوتی ہیں، بالآخر بات چیت ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان راستے نکالتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. یہ جو آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ معاملات، یعنی مجھے بھی یہ لگتا ہے علامہ صاحب کہ یہ کہنا کہ جی خان صاحب کو رہا کر دیں وہ تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن پروڈکشن آرڈر جاری کرنے یا یاسمین راشد صاحبہ کو کچھ ریلیف دینا یا اس طرح کے کچھ معاملات کرنا، میرے خیال میں یہ تو حکومت بآسانی کر سکتی ہے. اور اگر یہ شروع میں ہی کر دے تو اور کچھ نہیں تو کم از کم ماحول جو ہے وہ بڑا مثبت ہو جائے گا، پازیٹیو ماحول ہو جائے گا. دیکھیں خان صاحب نے یہ بھی کہا، میں تھا وہاں پر، کہ میرے پر 2 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی ہے قتل کرنے کی، مجھے گولیاں لگی ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میں معاف کرتا ہوں سب کو. جس نے بھی زیادتی کی ہے میں دل سے نکار ہوں، میں معاف کرتا ہوں سب کو. یہ گڈ جسٹر ہے. میں نے کسی سے نہ انتقام لینا ہے، نہ میں سوچ رہا ہوں، میں نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا. میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے دل سے نکال دیا ہے. یہ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. علامہ صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے، کل جب علیمہ صاحبہ بھی باہر آئیں تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا عرصہ میں نے 1.5 سال میں نے جیل میں گزار لیا ہے اور میں کوئی کسی بھی ڈیل کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی مستقل گردش کر رہی ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ کر لیتے ہیں، بنی گالہ میں آپ آ کے ٹھہر جائیں. یہ اس طرح کی آفر آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟
دیکھیں میری بات سنیں، مجھے کوئی گورنمنٹ نے آفر نہیں دی نا میرے سامنے. ہم جب خان صاحب سے ملنے گئے تو شاید اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں، چیزیں چلتی رہتی ہیں، ان کے پاس دان اخبار بھی جاتا ہے، تو ممکن ہے تو جب بیٹھتے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا اس طرح سے کہ میں وہاں بنی گالا میں ہاؤس ارسٹ ہو جاؤں. نہیں، میں اپنے کورٹ کو فیس کروں گا جو میرے عدالتوں میں ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں اس کا بھی حل ہے. دیکھیں پیچھے تو ان کی ضمانتیں ہو گئی تھیں اور اسی دن شام کو یا رات کو ان کو ایک اور کیس میں گرفتاری ڈال دی گئی. میرے خیال میں اگر عدالتیں ضمانت دیتی ہیں تو ان کو باہر آنے دیں اور چیزوں کو ٹھیک کر لیں، بات چیت کر لیں گے. یہ بالکل دیکھیں نا، ایسا نہ کیا جائے. آپ خود بھی جانتے ہیں کہ پولیٹیکلی کس طرح کے، اور واقعا دیکھیں میرے لیے خدا گواہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ پاکستان سیاستدانوں نے چلانا ہے، سیاستدانوں نے بنایا تھا، بچانا بھی انہوں نہیں ہے. پاکستان کے امام کے ساتھ مل کر پاکستان میں سیاسی اداروں کو مضبوط کیا جائے. میں کچھ عرصہ پہلے کتاب پڑھ رہا تھا، وائی نیشنز فیل. جی آپ دیکھ لیں کہ اس میں لکھا ہے کہ تباہی کیسی ہوئی ہے اور ترقی کیسی ہوئی ہے. پڑھ لینا چاہیے، ہمیں سبق بھی لینا چاہیے اور عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک ہے. دیکھو 25-26 کروڑ عوام، 5 گھر میں بچے ہو نا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے سنبھالنا. 25-26 کروڑ عوام کا ملک ایسے چلے گا، سنبھلے گا، آگے بڑھ سکتا ہے؟ بالکل. آخر میں علامہ صاحب اب مذاکرات بالکل اب یعنی ایک دن 1.5 دن کی دوری پر ہے. ظاہر بات ہے آپ کی بھی گورنمنٹ کے جو سائیڈ ہے اس سے بات چیت تو جو ہے وہ انفارملی ہوتی ہی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی لچک نظر آ رہی ہے اور خود آپ کتنے پر امید ہیں اور پازیٹیو ہیں کہ یہ 1 مہینے کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں کچھ نہ کچھ نکل آئے گا؟ دیکھیں ہم نے تقاضا کیا تھا کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، کرا دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہماری یہ فریکوینٹلی ملاقاتیں ہونی چاہیے. دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ ہے، بلاول بھٹو صاحب ہے، آج اگر ان کی حکومت نے زیادتی کی ہے کراچی میں، بہت بڑی زیادتی کی ہے اور بدنام کیا انہیں، اگر ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو تو کیسے وہ کام کریں گے، کیسے فیصلے کریں گے؟ نون لیگ کا اگر رابطہ شہباز شریف صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے نہ ہو تو کیسے کام کریں گے؟ فریکوینٹلی رابطے ہونے چاہیے تاکہ خان صاحب تک درست راستے سے درست چیزیں پہنچتی رہیں اور چیزیں جو ہے نا آگے بڑھانے میں بھی سپورٹ ہوگی نا. لہٰذا اس کو واقعاً ایک بہت بڑی فرصت سمجھنی چاہیے. پاکستان جہاں پہنچ گیا ہوا ہے، ہمارے حکمرانوں کا صبر ختم ہو چکا ہوا ہے، فوری طور پر اٹھتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، لاٹھی چارج. پولیس والے بھی ایسے خدایا لگتا ہے کہ پتہ نہیں اسپیشل بھرتی کیا گیا ان کو لوگوں کو مارنے کے لیے اور ٹانگیں توڑنے کے لیے، پھر گولی چل جاتی ہے. یہ اس کا صبر ختم ہو چکا ہوا ہے اور یہ تو ملک اس سے آگے کہاں جائے گا؟ بالکل. اور اسی لیے ضروری ہے کہ کسی طریقے سے سیاسی جو درجہ حرارت ہے اس کو کم کیا جائے اور اس مذاکرات سے کچھ مثبت جو نتائج جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو